دیکھیں آن لائن جب بزنس کرتے ہیں تو چند صورتیں ہوتی ہیں، وہ میں بتا دیتا ہوں. ان میں کچھ ناجائز ہیں، کچھ جائز ہیں. پہلے ناجائز صورت بتا دوں تاکہ پتہ چلے یہ جائز نہیں، اس کے علاوہ جائز ہے. آن لائن جو گڑبڑ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے، مثال کے طور پر جمشید کے پاس کوئی گھڑی رکھی ہوئی ہے. گھڑی کس کے پاس ہے؟ جمشید کے پاس. آپ نے جمشید سے گھڑی کی تصویر لے کے انٹرنیٹ پہ ڈال دی یا واٹس ایپ پہ شیئر کر دی اور آپ نے آفر کر دی یہ گھڑی میں آپ کو 1,00,000 روپے کی دوں گا. حالانکہ وہ گھڑی آپ نے ابھی خریدی بھی نہیں ہے اور آپ کے قبضے میں بھی نہیں آئی ہے. آپ نے لوگوں کو آفر دے دی کہ گھڑی میں آپ کو کتنے کی دے رہا ہوں؟ 1,00,000 کی. ستار بھائی کا فون آیا، یار وہ آپ نے ڈسپلے پہ ڈالی ہوئی یہ گھڑی کی تصویر 1,00,000 کی دے رہے ہیں. ہاں بھائی میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دے. اس نے پیسے بھیج دیے. آپ نے جمشید سے 80,000 کی خریدی اور 1,00,000 کی اس کو پہنا دی. یہ حرام ہے، ناجائز ہے. کیونکہ جو چیز آپ نے ابھی تک خریدی نہیں ہے اور خریدنا بھی کافی نہیں ہے، قبضے میں نہیں آئی ہے، اس کو آگے بیچنا آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے. آپ نے ابھی خریدی بھی نہیں تھی اور قبضہ بھی نہیں کیا تھا، آپ نے آگے ستار کو بیچ دی. یہ والی صورت کیا ہے؟ بولو، ناجائز. اور آن لائن میں آج کل یہی ہو رہا ہے. تو اس سے اوائڈ کرو. اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ اب وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ستار کو گھڑی چاہیے، آپ نے ڈسپلے پہ جمشید کی گھڑی ڈالی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جمشید کی گھڑی آپ نے، جمشید کوئی کمپنی بھی ہو سکتی ہے نا یار، کچھ بھی ہو سکتا ہے، گھڑیوں کی کمپنی بھی ہو سکتی ہے. ایک گھڑی نہیں 100 گھڑیاں آپ نے ڈسپلے پہ اپنے ویب سائٹ پہ ڈال دی. ستار کا فون آیا، یہ والی گھڑی میرے کو چاہیے، بتا کتنے کی دے گا؟ آپ نے کہا 1,00,000 کی دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں 1,00,000 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال رہا ہوں، یہ گھڑی میری ہوئی. آپ کہنی آپ کی نہیں ہوئی. آپ کو میں یہ گھڑی 1,00,000 روپے کی دوں گا. دی نہیں ہے بلکہ دوں گا. آپ نے فوراً جمشید کو فون کیا، جمشید تیرا گھڑی 80,000 کی، تو نے وعدہ کیا تھا میں تجھے 80 کی دوں گا، تو کسٹمر لے کر آ. آج تو اپنا وعدہ بھول تو نہیں گیا؟ مجھے کوئی کسٹمر ملا ہے یا نہیں ملا، جو بھی ہے اس کا اس سے کیا لینا ہے؟ مجھے 80 کی بیچ رہا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے آپ کو 80 کی بیچی. ادھر ڈن ہوا. اب آپ کیا کرو گے؟ اس گھڑی پہ قبضہ کرو گے. قبضے کا طریقہ یا تو خود قبضہ کرو یا جمشید ہی کی دکان پہ کسی کو وکیل بنا دو کہ یار میری طرف سے اس کو گھڑی پکڑا دے، یا گھڑی تھوڑی سائڈ پہ باقی گھڑیوں سے ممتاز اور جدا کر کے کر دے. الگ ہو گئی، یہ قبضہ کہلائے گا. اب آپ ستار کو فون کرو، بھائی تم نے آفر کی تھی کہ تم 1,00,000 میں مجھ سے خرید رہے ہو، دیکھو زبان سے پیچھے نہیں ہٹنا، بتاؤ خرید رہے ہو کہ نہیں خرید رہے؟ وہ اگر کہہ رہے خرید رہے ہو تو آپ وہ گھڑی وہاں تک بھجوا دیں. اگر وہ کہہ رہے نہیں میرا ارادہ بدل گیا ہے تو اب وہ آپ کو پہننی پڑے گی گھڑی. سمجھتے ہو؟ پھر آپ جمشید سے کہیں یار واپس لے تو ریکویسٹ ہے، تو جمشید لے لے تو ٹھیک ہے، نہیں لے تو وہ بس ہو گیا پکا سودا. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ صاف حدیث میں منع ہے بھائی، جو چیز آپ نے خریدی نہیں ہے اور جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اور قبضے میں بھی نہیں ہے وہ آپ آگے کسی کو بیچ نہیں سکتے. بیچنے کا وعدہ کر سکتے ہیں، وعدہ کر لیں آپ میں تمہیں دوں گا.